میر! آواز پہ وہ تیزی سے مڑا تھا۔ یونیفارم میں ملبوس تاشفین مسکرا رہا تھا۔ میر یمان نے خوشدلی سے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ تاشفین میرے بھائی، میری جان مبارک ہو میرے بھائی۔ آئی ایم سوری یار، میں تمہاری اس خوشی کے موقع پر ساتھ نہ دے سکا۔ آئی ایم سوری یار، تاشفین نے مسکرا کر اس کے بیگ پر تپکی دی تھی۔ اٹس اوکے یار، بہت بہت مبارک ہو میرے بھائی، نئی زندگی کی شروعات مبارک ہو۔ تاشفین کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر میر اسے مبارکباد دے رہا تھا۔ ابھی کون سی نئی زندگی، ابھی تو وہ اپنے میکے میں ہیں، اس نے شرارت کی تھی۔ یمان بھی مسکرا دیا تھا اور پھر اپنے بھائی کے ماتھے پر بوسہ دیتا اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی، جسے تاشفین دیکھ چکا تھا۔ ہائے یمان، کیا ہوا ہے؟ ریلیکس، کیا ہو گیا ہے؟ بد نصیب ہوں، اپنے بھائی کے ساتھ نہیں تھا میں، اپنے بھائی کے نکاح میں دوسرا بھائی شامل نہ ہو سکا۔ وہ بے حد ٹوٹا ہوا تھا۔ تاشفین نے اسے پھر سے گلے لگایا تھا۔ میرا بھائی ہے تو، ایسا نہ کر تو۔ نکاح نہ صحیح، شادی پہ صحیح۔ اپنی آنکھیں صاف کرتا یمان اسے دیکھنے لگا۔ ماہ کیسی تھی اب؟ وہ ایبٹآباد نہیں آئی؟ اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلا کر دونوں بھائی ساتھ چلنے لگے۔ ٹھیک تھی اب، اس کی جاب کا مسئلہ تھا، ابھی تو اس نے جوائن کیا ہے۔ خوش رہو دونوں، کال کروں گا میں ماہ کو بھی، میر یمان کہنے لگا جب سامنے سے بینش آ کے تاشفین کے سامنے رکی تھی۔ کنگریچولیشن کیپٹن میر تاشفین، ہمیشہ خوش رہے آپ۔ تھینک یو ڈاکٹر بینش، آپ تو آئی نہیں، ناٹ فیئر۔ بینش ہلکا سا مسکرا دی تھی، جبکہ ساتھ کھڑا میر یمان اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ بھئی شادی تو رہتی ہے نا آپ کی، شادی پر آؤں گی انشاءاللہ۔ تاشفین مسکرا پڑا، ضرور انشاءاللہ۔ بینش کی نظر یمان پہ گئی تو وہ تیزی سے نظریں چرا گیا، جبکہ کچھ نہ سمجھتی بینش تاشفین کو خدا حافظ کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ یمان کی نظروں نے اس کا پیچھا کیا تھا تو تاشفین نے اس کا کندھا اپنے کندھے سے ٹکرایا تھا، جس پر یمان چونک کے تاشفین کو دیکھنے لگا۔ سب ٹھیک ہے؟ یمان سر جھٹک گیا۔ مجھے معاف نہیں کیا ابھی تک؟ کر دے گی ایک دن انشاءاللہ، فوجیوں کے حوصلے ہمیشہ بلند ہی رہتے ہیں۔ تاشفین کی شرارت پر وہ بھی سر جھٹک کر مسکرا دیا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ اپنے انسٹیٹیوٹ کی طرف جا رہی تھی۔ ایک تو ویسے بھی لیٹ تھی، اوپر سے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، آنکھوں کے سامنے جیسے تارے سے ناچنے لگے تھے۔ تبھی پاؤں لڑکھڑائے تھے اس کے۔ روڈ کراس کرتے وہ گرنے ہی والی تھی جب گاڑی کے ٹائر اس کے قریب ہی چرچرائے تھے۔ شان سے سانس روکے وہی سڑک کے بیچوں بیچ رکی تھی۔ صفدر نے لب پینچے اس لڑکی کو دیکھا تھا، وہ یاد تھی اسے، اسی چڑیل چپکو کی دوست۔ اس نے جل کے سوچا تھا اور تیزی سے گاڑی سے اتر کر اس کے قریب آیا تھا۔ آپ دونوں لڑکیوں کو ہماری گاڑیوں کے سامنے بچنے کا بہت شوق ہے، اس نے دانت پیسے تھے۔ شانزے نے پہلے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر ان آنکھوں میں غصہ ابھرا تھا، وہ بھی پہچان گئی تھی اسے۔ اپنی لمٹ کراس مت کرے آپ، مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ جیسوں کے قدموں میں بیچے جانے کا۔ فوجی اپنے لیے ہوں گے آپ، میرے لیے آپ ایک عام انسان ہی ہے، ایک اجنبی۔ وہ تیز لہجے میں غرائی تھی۔ صفدر کی آنکھوں میں غصہ ابھرا تھا۔ کچھ دن پہلے بھی تو اسی راستے پہ روڈ کراس کرتے ہوئے آپ کی وہ دوست گری تھی۔ اجنبی مرد سے دوستیاں بڑھانے کا شوق تو زیادہ ہی چڑھا ہوا ہے آپ۔ شٹ اپ! اس کی بات کاٹ کے شانزے چیخی تھی، جبکہ صفدر لب پینچے خاموش ہو گیا تھا۔ ایک لفظ بھی مزید نہیں۔ میں ایسے خاندان کی بیٹی ہوں جو ان کو سب سے پہلے عزت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ میری تربیت پر حرف لانے سے پہلے 10 بار سوچ لیجئے کہ آپ کے گھر بھی لڑکیاں ہوں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو انہیں بھی یوں بیچ سڑک پر رک جانا پڑے کسی بھی پرابلم کے تحت۔ میرے کردار پر انگلی اٹھانے کی یہ جرأت آخری ہی ہو آپ کی، ورنہ میں وہی آ کے آپ کی شکایت کروں گی۔ غصے سے گھراتی وہ تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے روڈ کراس کر گئی تھی، جبکہ صفدر لب پینچے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس کی شکایت کون کرے؟ لڑکوں کو پانسنے کی، جو میری شکایت لگانے کی دھمکی دے رہی ہے۔ زیر لب بڑبڑاتا سر جھٹک کے وہ اپنی گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ ہمارے ملک میں جرنلسٹ اور رپورٹرز کی عزت اور جان محفوظ نہیں ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ وہ جیسے ہی ہاسپٹل کی عمارت سے باہر نکلا تھا جب ہر طرف سے رپورٹرز اس کے سامنے آ گئے تھے۔ اس کی ذہنی حالت جس سطح پہ تھی وہ کسی کو بھی جواب دینے کی پوزیشن میں نہ تھا، لیکن پھر بھی ہر طرف سے سوال کی بھرمار تھی۔ ویئر از لا، ویئر از سیکیورٹی؟ تو ہم رپورٹرز کہاں جائیں؟ ہے کوئی محفوظ جگہ؟ کیا ہماری پولیس سو رہی ہے یا اندھی ہو چکی ہے؟ وہ خاموشی سے گزر رہا تھا، لیکن شاید رپورٹرز بھی یہ ضد کر ہی چکے تھے کہ کچھ بھی ہو انسپکٹر مردان کو آج سوالوں کے جوابات دینے ہی پڑیں گے۔ خود پہ ضبط کے پہرے لگائے وہ ہجوم کے بیچ سے آگے بڑھ رہا تھا اور پھر اچانک نہ جانے کیا ہوا کہ وہ غرایا تھا۔ کچھ رپورٹرز کے مائک لے کر گرا دیے، کچھ کے ہاتھوں سے موبائل لے کر پھینک دیے۔ بند کرو سب! وہ چلا کے ایک کیمرامین کے ہاتھ سے کیمرہ بھی نیچے گرا چکا تھا۔ سعادت نے بروقت دوسرے کانسٹیبلز کو بلایا تھا اور جو ہجوم کو دور کرنے کی کوشش کرنے لگے، ورنہ شاید ان میں سے کوئی زخمی ہو کر گر ہی جاتا یہیں۔
سعادت بمشکل اسے کنٹرول کرتا گاڑی تک لایا تھا۔ سر جی بیٹھے، جبکہ مردان خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرتا چلایا تھا۔ آنکھیں حد درجہ سرخ ہو رہی تھی، دل غم کی شدت سے پھٹ رہا تھا اور آواز درد سے بھری ہوئی تھی۔ سر جی سنبھالے خود کو، سر جی۔ سعادت اسے سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا اور پھر وہ وہاں سے بھاگا تھا۔ سر جی، سر جی۔ سعادت گھبراتے ہوئے انداز میں اسے آواز دینے لگا، لیکن وہ کسی کو بھی کہیں بھی دیکھے بغیر بھاگ رہا تھا، رو رہا تھا، غم تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ لڑکی جس کی عزت بھیانک طریقے سے تار تار کر کے، جسے بے رحمی سے بھیانک موت دینے کے بعد بھی اپنے حوث کا نشانہ بنایا گیا تھا، وہ اجنبی نہیں تھی، وہ اس کی زندگی تھی، اس کی لائف لائن، اس کی محبت۔ کوئی کیوں نہیں سمجھ رہا اس کا درد؟ کیوں نہیں سمجھ پا رہا اس کا غم؟ غم سے نڈال وہ سڑک کنارے فٹ پاتھ پر گرا تھا، گھٹنوں کے گرد ہاتھ لپیٹے، کسی روٹے بچے کی طرح وہ چلا چلا کے رو رہا تھا۔ وہ مضبوط مرد اس وقت کسی میلے میں گم ہوئے اس بچے کی طرح تھا، جو اپنی ماں کے ہاتھ سے چھوٹنے کے بعد اب ایک کونے میں بیٹھا رو رہا ہو اور اپنی بھیگی آنکھوں سے اس بھیڑ میں اپنی ماں کو ڈھونڈ رہا ہو۔ کافی، وہ جو ابھی راؤنڈ لگا کے یہاں اپنے روم میں آتش دان کے پاس آ کے بیٹھی تھی، سوچوں کا تسلسل تھا جو بنتا جا رہا تھا۔ باہر کافی سردی تھی جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ بینش نے چونک کے اوپر دیکھا تھا جہاں میر یمان کافی کے 2 کپ ہاتھ میں لیے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ یہ شخص کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ وہ سوچ کے رہ گئی۔ جب تک مجھے معاف نہیں کریں گی آپ، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کافی پلیز، میر یمان مسکرا کر کہتا اس سے فاصلے پر بیٹھ گیا تھا۔ تھینک یو۔ کافی کا کپ اس کے ہاتھ سے لیتی وہ اب بھی سنجیدہ ہی تھی، جیسے اس چہرے پر کبھی مسکراہٹ کی بہار آئی ہی نہ ہو۔ وہ اب بھی گہری سوچ میں ہو چکی تھی، جیسے یہاں تو میر یمان کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ ایسے بیہیو کیوں کرتی ہے آپ ڈاکٹر بینش، جیسے یہاں بس آپ ہی ہو؟ میر یمان کی بھاری آواز پر وہ چونکی تھی۔ نہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ کندھے اچکا کر کافی کا کپ لبوں سے لگایا تھا اس نے۔ کچھ سوچ کے وہ میر یمان کو دیکھنے لگی۔ مجھ پر اس قدر رحم دل ہونے کی وجہ؟ مطلب؟ میر یمان سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اتنے ہی واضح الفاظ کا استعمال ہو سکتا ہے، اگر آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے تو وہ الگ بات ہے۔ بینش نے 2 ٹوک انداز میں بات کی تھی۔ میر یمان زیر لب مسکرا دیا تھا۔ آپ کا کانفیڈنس لیول مجھے آپ کی طرف اٹریکٹ کر گیا ہے۔ بینش سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سوچا میں بھی 2 ٹوک انداز میں بات کروں آپ سے، بنا الفاظ کو ادھر ادھر کیے۔ میر یمان کی یہ مسکراہٹ بینش تیزی سے نظریں چرا گئی کہ دل میں پھر سے اس دشمن جان کے لیے وہی احساسات بننے لگے تھے۔ خود سے ہی نظریں چرانے کی نوبت آئی تھی اب تو۔ میر یمان خاموشی سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کا ارتکاز ہی تھا شاید کہ بینش تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ میں بھول گئی تھی مجھے بھوک لگی ہے، بنا سوچے وہ بول گئی تھی۔ میر یمان زیر لب مسکراتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے بھی یہی فیل ہو رہا ہے۔ بینش نے رک کر اسے دیکھا تھا کہ مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ میر یمان اسے مسکراتی نظروں سے دیکھتا کہنے لگا۔ بینش نے لب پیچھے اسے دیکھا تھا، جبکہ میر یمان نے ہاتھ سے اسے آگے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ لیڈیز فرسٹ۔ بینش کو اس کے رویے کی سمجھ بالکل نہیں آ رہی تھی، تبھی سر جھٹک کے آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ میر یمان بھی پینٹ پاکٹس میں دونوں ہاتھ ڈال کے اس کے پیچھے ہی آگے بڑھا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اسے اپنا سر کافی باری باری سا محسوس ہو رہا تھا۔ بیڈ شیٹ پر سلوٹیں پڑی تھی لیکن بیڈ خالی ہی تھا۔ اس نے گردن اٹھا کر مڑ کے دیکھنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ کمرے میں نہیں تھی۔ اپنی گردن سہلاتا وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ گھڑی پر نظر گئی تو صبح کے 10 بج رہے تھے، مطلب وہ اتنی دیر تک سوتا رہا تھا۔ سر جھٹک کے اس کی نظر واش روم کے دروازے پر گئی جہاں سے زہوہ اندر آ رہی تھی۔ عجیب تھکاوٹ سی رقم تھی اس کے چہرے پہ، رنگ زردی مائل سی ہو رہی تھی۔ ایہان پر نظر گئی تو نظریں چرا گئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے گیلے بالوں میں برش پھیرنے لگی۔ میں زیادہ دیر سوتا رہا ہوں آج، بھاری آواز میں کہہ کر اس نے بات کی شروعات کی تھی، لیکن وہ خاموش ہی رہی۔ اچنبھے سے اسے دیکھتا وہ بیڈ سے اتر کے اس کے پاس جا کھڑا ہوا تھا اور سامنے مرر میں اس کا عکس دیکھنے لگا۔ منہ کیوں بنا ہوا ہے تمہارا؟ وہ پھر بھی خاموش رہی۔ تب ایہان نے برش اس کے ہاتھ سے لے کر صوفے پر پھینکا تھا۔ مجھے جواب نہ ملے میری بات کا تو جانتی ہو نا میرا دماغ گھوم جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کے زہوہ دل ہی دل میں خائف ہوئی تھی، لیکن پھر بھی خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش کرتی آواز کو نارمل ہی رکھا۔ کون سے جواب چاہیے آپ کو ایہان؟ بنو اچکا کر اسے دیکھتی ایہان کی نظر اس کی گردن کے داغوں پر گئی، جھٹکے سے اس کے بال ہٹائے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ کی محبت کا اظہار۔ آنکھیں پل بھر میں بھیگی تھی۔ یہ میں کیسے؟ وہ حیرت سے اس کی گردن کے زخموں کو دیکھ رہا تھا۔ میرے وجود کو میرے لیے بے وقت بنا دیا آپ نے ایہان، مجھے آپ سے یہ امید بالکل نہ تھی۔ ایہان نے لب پیچھے اسے دیکھا تھا۔
میں نشے میں تھا زہوا، جو بھی ہوا نشے میں، اسے باہوں میں بھرتے ایہان کہہ رہا تھا۔ کندھا ملتے ہی زہوا رو پڑی تھی، لیکن بالکل اچانک زہوا کو اپنی پشت پر ایہان کی انگلیاں پیوست ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ الگ ہو کے چیخنا چاہتی تھی، لیکن وہ الگ نہیں ہو پا رہی تھی۔ ایہان، اس نے کہنے کی کوشش کی تھی لیکن دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، اور پھر جھٹکے سے اسے خود سے الگ کر کے ایہان نے اس کی گردن دبوچی تھی۔ بہت کم سزا دی ہے تمہیں ابھی زہوا صاحبہ، مجھ سے تعلق ہونے کے باوجود بھی تم میر یمان شاہ کے ساتھ بھی تعلق میں رہی۔ میرے ساتھ دھوکہ، ایہان خان کے ساتھ دھوکہ، تمہارے لیے زندگی کو قطرہ قطرہ حرام بناؤں گا۔ میری بیوی ہو کے بھی تم صرف میرے لیے ایک پروسٹیٹیوٹ ہی رہو گی۔ تمہیں درد دے کے میں اپنی راتیں گزاروں گا۔ اسے دھکا دے کر وہ پیچھے ہٹا تھا اور لمبے ڈگ بھرتا وہ واش روم میں داخل ہوا تھا، جبکہ بھیگی آنکھوں میں خوف لیے زہوا واش روم کے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اب ساری عمر اس آگ میں جلنا تھا، اپنے گناہوں کی سزا وہ ایسے ہی اب بھگتے گی۔ گریٹ مس ماں، میں آپ کے آرٹیکل پڑھ چکا ہوں، بہت زبردست ہے۔ آج اس کے آفس میں دوسرا دن تھا۔ خوش قسمتی سے اس کا باس حدیث حسین بھی نہایت خوش اخلاق انسان ثابت ہوا تھا۔ ماں مسکرا دی تھی۔ تھینک یو سر۔ تو مس ماں، آپ نے سٹارٹ ہی اتنا اچھا لیا ہے کہ مجھے امید ہے بہت جلد ہی آپ پاکستان کی ٹاپ جرنلسٹ میں شمار ہوں گی۔ وہ پھر سے تعریف کر رہے تھے اور ماں کی بتیسی ہی اندر نہیں جا رہی تھی۔ تھینک یو سر، جو آپ کو میرا کام اتنا پسند آیا۔ ویٹ، وہ مسکرا کر انٹرکام پہ کشمیرہ کو بلانے لگے، جو کچھ ہی دیر میں اندر آ چکی تھی۔ مس ماں، ان سے ملے، یہ ہے مس کشمیرہ، پیدائشی یہاں اسلام آباد کی ہے۔ یہ مت سمجھے گا کہ کشمیرہ نام ہے تو کشمیر کی ہوگی۔ انہوں نے بات کہہ کے وہ مزے سے ہنسنے لگے تھے۔ سر، کشمیرہ نے ناراضگی سے انہیں دیکھا تھا۔ عمر ان کی لگ بھگ 55 تھی، لیکن بے حد خوش مزاج تھی، تبھی وہ اپنے ورکر سے مذاق کرتے رہتے تھے۔ مذاق کر رہا تھا بھائی، ہماری نئی ورکر یہاں ہمارے ساتھ کام کرے گی اب سے، تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے تاکہ رولز ان کو سمجھا سکے آپ۔ اوکے سر۔ ہیلو مس ماں، کشمیرہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی تو ماں نے بھی مسکرا کر ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ ہیلو کشمیرہ، چلو یہ مسئلہ بھی سولو ہوا۔ سیٹ کے پشت سے ٹیک لگا کے وہ ریلیکس انداز میں بولے تھے۔ دونوں بچیاں ایک ہی ایج کی ہو، خوب دل لگا کے کام کرو، کامیابی تم دونوں کی منتظر ہے۔ تھینک یو سر۔ ماں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور کشمیرہ کے ساتھ آفس روم سے باہر آئی تھی۔ بہت اچھے انسان ہیں۔ ماں کی بات پر کشمیرہ چونک کے مڑی۔ سر کی بات کر رہی ہو؟ ہاں، بہت اچھے انسان ہیں۔ یہاں بیٹھو، جو سمجھ نہ آئے ہم ڈسکس کر لیں گے۔ ماں اس بات میں سر ہلاتی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ موبائل چیک کیا تو تشفین کا میسج تھا، کوئی بے حد خوبصورت غزل تھی، لب ہمیشہ کی طرح کھل کر مسکرائے تھے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ غزل پڑھ کے اس نے موبائل ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ اس کے چہرے پر کھلتے رنگوں کو کشمیرہ نے بے حد غور سے دیکھا تھا، لیکن خاموش رہی۔ اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو کر وہ کچھ سرچ کرنے لگی تھی۔ میں یہ سب مبین اخنزادہ کی بات سن کر میرال کی آنکھیں پیلی تھی۔ لگتا ہے میری بیٹی نہیں چاہتی کہ تشفین اس کا مقدر بنے۔ مبین اخنزادہ صوفے کی پشت پر ٹیک لگا کے ریلیکس انداز میں بیٹھ کے اپنی بیٹی کا چہرہ غور سے دیکھنے لگے، جہاں ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ نہیں بابا، میں چاہتی ہوں تشفین کو، لیکن یہ سب غلط ہوگا۔ کیا غلط میرال؟ یہی تو راستہ ہے کہ تشفین تمہارا ہو جائے۔ یہی ایک ہی غلطی ہی ہوگی کیپٹن تشفین کی کہ وہ لڑکی اسے چھوڑ دے گی، اور پھر تشفین کو تمہارا ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ زیرک آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھتے وہ کہہ رہے تھے۔ میرال نے خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھا تھا اور پھر لب کاٹتی نظریں جھکا گئی تھی، چہرے پہ سوچ کی لکیریں تھیں۔ کیا سوچ رہی ہو میرال؟ مبین اخنزادہ کے سوال پہ وہ نظریں اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ سب اسے برا کہیں گے، یہ تو غلط ہو جائے گا ان کے ساتھ۔ کوئی غلط نہیں ہوگا، ایک دو دن ہی نیوز میں رہے گا، پھر فائل کلوز ہو جائے گی، اور پھر تو وہ بھی ہوگا نا کہ تم دونوں کو میں یہاں سے ایبروڈ بھیج دوں گا۔ جب تم دونوں یہاں ہوں گی نہیں تو کون سی بدنامی، کون سی عدالت؟ وہ آہستہ آہستہ میرال کے ذہن کو پڑھتے اسے اپنی باتوں سے دسترس میں لے رہے تھے۔ اس کی شخصیت پر کوئی حرف نہیں آئے گا، بس یہی ہوگا کہ وہ تمہارا ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ سچ میں ڈیڈ؟ اس کی آنکھیں سوالیہ تھیں۔ بالکل۔ مبین اخنزادہ نے کندھے اچکائے تھے اور پھر اس بات میں سر ہلاتی میرال نے اپنی رضامندی دے دی تھی، جبکہ مبین اخنزادہ کھل کر مسکرائے تھے۔ وہ دن اب دور نہیں کہ وہ کیپٹن میر تشفین شاہ کو نیست و نابود کر دیں گے۔ یہ ڈاکٹر میر کی نظریں کچھ زیادہ ہی تمہاری طرف نہیں اٹھ رہی آج کل؟ نینا رازداری سے کہتی مسکرا کر کافی کا کپ اٹھا لیا تھا، جبکہ بینش نے ایک بھرپور گوری سے نوازا تھا۔ ارے سچ کہہ رہی ہوں، وہ دیکھو اب بھی بار بار یہی نظریں اٹھ رہی ہے اس کی۔ کندھے اچکا کر کہتی وہ اب مزے سے اپنا برگر اٹھا کے کھانے لگی۔ اشارہ بازی بند کرو نینا، بینش دانت پیستے کہتی نظریں پھیر گئی تھی، جبکہ نینا ہنسنے لگی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اسے بھی میگی نوڈل سے محبت ہو گئی ہو؟ بینش کی گوری پر وہ ہنسی روک کے سنبھل کے بیٹھ گئی تھی۔ بینش نے گہرا سانس لیا تھا۔ ڈاکٹر میر نے مجھے سوری کہا ہے۔
چہرے پر سنجیدگی تھی جبکہ نینا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر میر، سوری۔ سیریسلی؟ بینش نے لب پیچے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ پھر تم نے کیا کہا؟ میں وہاں سے چلی گئی تھی، بینش نے آہستہ آواز میں کہا تھا، بنا کچھ کہے۔ نینا کی آنکھوں میں حیرت تھی جبکہ بینش لب کاٹتی کندھے اچکا گئی۔ نینا پھر سے ہنسنے لگی۔ اوہ مائی گاڈ، بس کرو تم، وہ دیکھ رہا ہے۔ بینش پست آواز میں اسے تنبیہ کرنے لگی جبکہ وہ اپنی ہنسی روک کے اس کی طرف جھکی تھی۔ مطلب تم بھی یہ فیل کرتی ہو بینش کہ وہ دیکھتا ہے تمہیں؟ بینش جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ بینش لب پیچے وہاں سے نکلی تھی جبکہ میر یمان شاہ کی نظروں نے اس کا تعاقب کیا تھا جبکہ نینا کی نظریں اس پہ تھی۔ میر یمان کی نظریں اس سے ملنے پہ تیزی سے چرائی تھی جبکہ نینا اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر قدم اٹھاتی اس کے قریب آ کر رکی تھی۔ میر یمان سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا جبکہ وہ ہنستے ہوئے کندھے اچکا گئی۔ ہیو اے گڈ ڈے ڈاکٹر میر کہہ کے وہ مسکراتی وہاں سے جانے لگی جبکہ میر یمان حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ قریب بیٹا ڈاکٹر دانیال اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ جبکہ میر یمان کندھے اچکا گیا۔ تمہیں ہی دیکھ کر ہنس رہی تھی، ڈاکٹر دانیال ہنستے ہوئے کہنے لگا جبکہ یمان بھی سر جھٹک کر مسکرا پڑا تھا۔ دھیان میں سوچ رہی تھی بیٹا کہ کیوں نہ ہم سجدہ کا ہاتھ مانگنے جائے تمہارے لیے پھر سے۔ نرگس کے کہنے پر دھیان چونکا تھا۔ موبائل سائٹ پہ رکھ کے وہ اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ کیا خیال ہے پرانی باتیں بھول کے پھر سے نئے رشتے کی شروعات کی جائے؟ نرگس نے پھر سے کہنا شروع کیا تھا۔ ماما وہ کب ایکسیپٹ کرے گی؟ میں یوں سجدہ کو چھوڑ چکا تھا، دھیان نے لب پیچے جواب دیا تھا۔ ہاں تو اس وقت تمہاری ذہنی حالت ہی اتنی ابتر تھی بیٹا، اب تو ماشاءاللہ سے تم دونوں میں پھر سے سب ٹھیک ہونے لگا ہے، تو کیوں نہ اس رشتے کو پھر سے جوڑ دیا جائے؟ نرگس نے رسانیت سے سمجھانا چاہا تھا اسے، وہ خاموش ہی رہا۔ کیا سوچ رہے ہو دھیان بیٹا؟ نرگس کے متوجہ کرنے پر وہ سر جھٹک کر انہیں دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں ماما، ڈر لگتا ہے سجدہ پھر سے ہرٹ نہ ہو جائے، میں اسے پھر سے ہرٹ نہ کر دوں۔ کیوں ہرٹ کرو گے دھیان؟ سجدہ بہت سمجھدار بچی ہے، جس طرح سے اس نے تمہارے برے وقت میں بنا کچھ بھی مائنڈ کیے تمہارا ساتھ دیا، تم سے صحیح بہتاؤ کیا، تمہارے ہر رویے پر اف تک نہ کیا اور تمہاری خوشی کے لیے تم سے دور ہو گئی۔ دھیان بیٹا ایسا ہر لڑکی نہیں کر سکتی جو سجدہ نے کیا۔ بیٹا میں چاہتی ہوں تم بھی زندگی کی خوشیاں جینا سیکھو، سجدہ بہت پیاری بچی ہے۔ دھیان خاموش ہی رہا۔ دھیان، نرگس نے پھر سے اسے متوجہ کرنا چاہا تھا جبکہ دھیان اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ نرگس سکون کا سانس لیتی ایزی ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ اب اللہ نصیب اچھے کرے دونوں کے، میں آج شام کو ہی جاؤں گی ماں کے ساتھ۔ دھیان پھر سے موبائل اٹھا چکا تھا لیکن اب اس کا ذہن باری ہو چکا تھا، ہاں اور نہ کی کشمکش میں پنسا۔ وہ اب شام کا انتظار کرنے کا سوچ رہا تھا۔ ایہان خان صوفے پر بیٹھا ڈرگز لے رہا تھا۔ جب واش روم سے اندر آتی زہوا کے قدم رک گئے تھے، پورے کمرے میں دھواں پھیلا ہوا تھا اور ایہان خان ڈرگ پیتا اب اسے دیکھ رہا تھا۔ زہوا اندر تک کانپ گئی تھی، کانپتے ہاتھوں سے اس نے دیوار کا سہارا لیا تھا جبکہ ایہان ٹانگ پہ ٹانگ رکھتا اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا جبکہ زہوا اندر تک دہل گئی۔ ان نظروں کا مفہوم وہ اچھے سے سمجھتی تھی۔ ادھر آؤ، اس کی بوجھل آواز ابھری تھی جبکہ زہوا نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں ایہان پلیز، اس کی سرگوشی ابھری تھی جبکہ ایہان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ ابھری تھی۔ مائی ڈیئر وائف، میرے پاس آؤ نا۔ نہیں پلیز، وہ وہی کڑی رونے لگی۔ ایہان صوفے سے اٹھ کے اس کی طرف لڑکڑاتے قدموں سے آنے لگا۔ میں آ جاتا ہوں، جبکہ زہوا دیوار میں ہی گھسنے لگی تھی اور پھر اچانک وہ واش روم میں جا کر دروازہ بند کرنا چاہا جبکہ دروازے کو دھکا دے کر ایہان نے اندر آ کے اسے دبوچا تھا۔ یہ جگہ بھی ٹھیک ہے، آج کی رات یہی گزار دیتے ہیں۔ نہیں پلیز ایہان، پلیز مت کرو پلیز۔ وہ روتے ہوئے خود کو ایہان کی دسترس سے نکالنے کی تگدو کرنے لگی لیکن بے سود ہی تھا اس کے لیے، کیونکہ ایہان کے آگے وہ نازک سی تھی جسے بڑے آرام سے ایہان اپنی دسترس میں لے سکتا تھا۔ ایہان پلیز جانے دو۔ نہیں جانے دے سکتا نا، تمہیں کیسے جانے دوں؟ بے حد آرام سے اسے بیڈ پر دھکا دے چکا تھا وہ۔ چی چی، جانی پہچانی آواز پہ ایہان رک کر سامنے دیوار کی طرف دیکھنے لگا۔ ایہان خان اپنی ہی بیوی کی عزت سے کھیل رہا ہے، اس قدر جسم کا بھوکا۔ ایسا ہی تھا تو میں بھی تو تھی تمہارے لیے، کیوں چھوڑ گئے مجھے؟ وہ مسکراتی آنکھوں سے ایہان کو دیکھتی اس کے قریب آ رہی تھی جبکہ ایہان لڑکڑا کے پیچھے قدم رکھنے لگا تھا۔ دل آرا کا بننے میں کون سی مشکل پیش آ رہی تھی تمہیں؟ زہوا بھیگی آنکھوں میں حیرت لیے ایہان کو دیکھ رہی تھی جو سامنے دیوار کی طرف دیکھتا اپنے چہرے پر عجیب تاثرات لا رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ چلایا تھا۔
نہیں جاؤں گی، دل آرا ہوں میں، تمہاری دل آرا۔ تم نہیں ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم مر چکی ہو، تم زندہ نہیں ہو، دفع ہو جاؤ۔ وہ چیخ رہا تھا۔ زہوا خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتی دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ دروازہ کھول کے وہ جیسے ہی باہر نکلی تھی جب وہاں کھڑے تبریز سے ٹکرائی تھی اور بروقت تبریز نے اسے تھام لیا تھا۔ وہ پاپا مارم مجھے۔ وہ ڈر اور خوف سے اس کی زبان سے الفاظ ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔ تبریز نے حیرت سے کمرے کی طرف دیکھا تھا، لیکن ایک گونسا اس کے منہ پر پڑا تھا اور وہ لڑکھڑا کے پیچھے ہوا تھا۔ اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ زہوا چیخ کے دور ہوئی تھی جبکہ ایہان اپنی سرخ ہوتی وحشت بھری آنکھوں سے تبریز کو دیکھ رہا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ ایہان ریلیکس، میں تو بس اسے گرنے سے بچا رہا تھا۔ تبریز نے صفائی دینے کی کوشش کی تھی جبکہ وہ غرا کے زہوا کو دیکھنے لگا۔ وہ ڈر کے اپنا سانس روک گئی۔ سونا چاہتی ہو اس کے ساتھ؟ بیڈ پر جانا چاہتی ہو اس کے؟ جاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ زہوا کا ہاتھ دبوچتا، دلاور خان تیزی سے بیچ میں آ گئے تھے، جو شور کی آواز سن کر وہیں پہنچے تھے۔ ایہان خان، ان کے تیز لہجے پہ ایہان نے غراتے ہوئے انہیں دیکھا تھا۔ میری بیوی اور یہ آدمی مجھ سے چپ کے ناجائز تعلق بنا رہے تھے اور میں بے غیرت بنا سب دیکھ رہا ہوں۔ اس کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بول رہا تھا۔ وہ نشے میں تھا جبکہ ہوش و حواس میں کڑی زہوا کو لگ رہا تھا جیسے اپنے حواس کھو دے گی۔ اتنا بڑا الزام یہ سامنے کھڑا شخص لگا رہا تھا۔ یہ کون تھا؟ کیوں پہچان نہ پائی تھی وہ اس شخص کو؟ کیوں چونک گئی تھی وہ؟ اب ہر طرف خاموشی تھی، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا اور پھر اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ وہ نیچے گری تھی، سانس آ رہی تھی لیکن آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ کیپٹن تاشفین، وہ ابھی جم سے نکلا تھا جب میرال مسکراتی ہوئی اس کے سامنے آئی تھی۔ میں یہاں سے گزر رہی تھی، سوچا آپ سے مل لوں۔ تاشفین ہلکا سا مسکرایا تھا جب اچانک میرال نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا چہرہ چھوا تھا۔ تاشفین سر جھٹک کے پیچھے ہوا تھا اور لب بین سے اسے دیکھا جبکہ میرال بنا کسی شرمندگی کے ایک ادا سے مسکرائی تھی۔ آپ کو برا نہ لگا ہو؟ آئی ہوپ مس میرال، آپ لڑکی ہے، میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں تو یہی کہوں گا کہ اپنی رسپیکٹ کروانا بھی سیکھے، سرد لہجے میں کہتا وہ آگے بڑھا تھا جبکہ میرال مسکراتے چہرے کے ساتھ اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں میرال؟ شانزے کی آواز پر وہ اچانک سے مڑی تھی اور بدمزہ سی ہو کے آنکھیں گھمائی تھی اس نے۔ تمہیں کس نے دعوت دی تھی؟ کیا کرنے کو کہہ رہے تھے اس دن انکل تمہیں؟ شانزے کے تفتیشی انداز پر میرال نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ یہی کہ تاشفین کو حاصل کرنا میرے لیے بہت آسان ہے۔ مت کرو میرال، مت کرو، زندگی خراب کر دو گی اس معصوم لڑکی کی، غلط ہے یہ۔ شانزے نے اسے سمجھانا چاہا جبکہ میرال نے اس کے ہاتھ جھٹکے تھے۔ تم چپ ہی رہو، کوئی اماں جی لگ رہی ہو اس وقت مجھے۔ میرال مت کرو۔ شانزے اب بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی جبکہ میرال سر جھٹک کے اسے ایک نظر دیکھ کر آگے بڑھی تھی اور شانزے وہاں کھڑی لب کاٹتی اسے جاتے دیکھنے لگی۔ کیا کرنے والی ہو تم؟ کیا کرنا چاہ رہی ہو؟ میرال اس سے اب دور ہو رہی تھی۔ شاید کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، جہاں سے مفاد نہ مل رہا ہو اکثر وہ راستے اور وہ لوگ ہی چھوڑ دیتے ہیں، جیسے میرال نے منہ موڑ لیا تھا اس سے۔ زہوا ایہان کو دیکھ کر اس نے یہی دعا کی تھی کہ کاش وہ ہوش میں نہ آتی۔ آئی ایم سوری۔ ہاتھ کی پشت سے اس کے چہرے کو نرمی سے چھوا تھا جبکہ زہوا تیزی سے اٹھ کر اس سے دور ہوئی تھی۔ باری سر پھر سے چکرانے لگا لیکن خوف اور تناؤ نے اسے ایہان سے سہم کے دور جانے پر مجبور کیا تھا۔ تم مجھ سے ڈر رہی ہو زہوا؟ اور وہ رونے لگی تھی۔ پلیز ایہان، پلیز۔ رو کیوں رہی ہو زہوا؟ میں تمہیں کچھ کہہ تو نہیں رہا؟ ڈر کیوں رہی ہو مجھ سے؟ وہ حیران سا اسے دیکھ رہا تھا جبکہ وہ پھوٹ کے رو رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دے، مجھے جانے دے۔ کہاں جانے دوں؟ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ آگے بڑھا تھا اور زہوا تیز سے بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ میرے قریب مت آئے۔ ایہان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ہر عمل سے زہوا سہم کر پیچھے قدم رکھتی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز ایہان۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ ایہان، کیا چاہتے ہو اس بچی سے؟ دلاور خان کی آواز پر دونوں چونک کے دروازے کی سمت دیکھنے لگے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ انہیں دیکھتا تیز آواز میں پوچھنے لگا۔ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ کرنا کیا چاہتے ہو آخر؟ اسی لڑکی سے شادی کے لیے تم تڑپ رہے تھے اور آج یہ سب کر رہے ہو۔ دلاور خان گرجے تھے۔ آپ بیچ میں مت آئے، میری بیوی ہے یہ۔ وہ بھی ہو رہا تھا جبکہ زہوا بھیگی آنکھوں سے ان دونوں کو بحث کرتی دیکھ رہی تھی۔ یہ شخص رشتوں کی عزت کرنا کہاں سے جانے گا جو اپنی ماں کو اپنی حوث؟ نہ جانے تبریز کہاں سے آ گیا تھا وہاں۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی جب چیل کی طرح ایہان اس پر چپٹ کے اسے مارنے لگا تھا۔ دلاور خان انہیں ایک دوسرے سے الگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو مار رہے تھے اور دیوار سے لگی زہوا ساکت نظروں سے شاک کی حالت میں وہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بس انہی الفاظ کی بازگشت تھی کہ ایہان اپنی ماں کے ساتھ
اس سے آگے اس سے سوچا نہیں جا رہا تھا۔ مفلوج ذہن کے ساتھ وہ دیوار سے لگی نیچے بیٹھتی گئی۔ ایہان کی نظر زہبا پہ گئی۔ تبریز کو دھکا دے کے چوٹ چکا تھا وہ اب، جو ایہان سے مار کھا کے اب خون آلود چہرے کے ساتھ گرا، بمشکل سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ زہبا! وہ تیزی سے زہبا کی قریب آ بیٹھا تھا، جبکہ وہ شاک میں تھی اب بھی۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے، تم ٹھیک ہو؟ زہبا کے بال اس کے چہرے سے ہٹاتے وہ اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہارا شوہر ریپسٹ ہے، سن لو، قاتل ہے، یہ 2 لوگوں کو قتل۔ زخمی حالت میں بھی تبریز چیخ رہا تھا جب دلاور خان نے تیزی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھے تھے، اس کی آواز کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی تھی۔ آپ کون ہیں؟ زہبا ٹوٹے لہجے میں اب اسے دیکھتی پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ میں نہیں، دور رہے مجھ سے، وہ سہم کے دیوار سے لگنے کی کوشش کرتی چیخی تھی۔ کون ہو تم؟ میں کس ایہان کو دیکھ رہی ہوں؟ کون؟ بے ربط الفاظ اس کی زبان سے ادا ہو رہے تھے۔ وہ خوفزدہ تھی، بے حد خوفزدہ، جب تبریز کا قہقہا گونجا تھا اور دلاور خان اس ٹوٹے قیامت کو بی کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ کہاں چوکے تھے وہ، کہاں؟ کمرے کا دروازہ نوک ہوا تو وہ سہمی نظروں سے دروازے کی سمت دیکھنے لگی کہ اب کون سا نیا تماشا ہونے والا ہے۔ دلاور خان نے دروازہ کھول کے کمرے میں ہلکا سا جھانکا تھا اور پھر ہلکا سا مسکرا کر اندر آئے تھے۔ کیسی طبیعت ہے میری بچی کی اب؟ ان کا شفیق چہرہ دیکھ کر زہبا ایک بار پھر سے رونے لگی۔ ارے بیٹا، نہیں روتے بچے، وہ نرمی سے کہتے ان سے کچھ فاصلے پر ہی بیٹھ گئے تھے۔ آپ نے سب چھپایا مجھ سے، سب کچھ، کیوں؟ دلاور خان نے اس کی شکایتی نظروں سے آنکھیں چرائی تھیں۔ کیوں نہیں بتایا کہ ایہان قاتل ہے، بد کردار ہے؟ کیوں چھپایا؟ حقیقت اس کے برعکس ہے بیٹا، جو آپ سوچ رہی ہے حقیقت اس کے مختلف ہے، دلاور خان نرمی سے کہنے لگے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ سب جھوٹ ہیں؟ وہ روتے ہوئے غصے سے کہنے لگی۔ ایہان کو مدد کی ضرورت ہے بیٹا، میں نے بہت کوشش کی، لیکن بیٹا وہ محبت کرتا ہے تم سے۔ دلاور خان کے لہجے میں نرمی، بیچارگی، بے بسی تھی۔ بس کر دے آپ، محبت کا نام بدنام کر دیا ہے آپ نے، اسے محبت کہتے ہیں۔ بیوی کو ٹارچر کرنا، اس پر تہمت لگانا، بیوی کو بد کردار کہنا، اسے بے عزت کرنا، یہ ہوتی ہے محبت؟ اگر آپ کی نظر میں یہی محبت ہے تو آپ میں اور ایہان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بدتمیزی سے بولتی اب پوٹ پوٹ کر رو پڑی تھی اور دلاور خان بھی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ایہان سے انہیں بے حد محبت تھی، لیکن یہ لڑکی بھی بے قصور تھی، یہ بھی تو کسی کی بیٹی اور بہن تھی۔ آپ پلیز مجھے یہاں سے نکال دیں، پلیز مجھے گھر جانے دیں، مجھے یہاں ان دیواروں سے وحشت ہوتی ہے، مجھے ایہان سے خوف آتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے اس سے، پلیز مجھے جانے دیں، پلیز یہاں سے مجھے جانے دیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کے دلاور خان سے آزادی مانگ رہی تھی اور دلاور خان بے بس نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اگر وہ زہبا کو جانے دیتے تو ایہان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اور اگر زہبا کو یہاں رکھتے ہیں تو ایہان کو مزید ظالم بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا تھا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ زہبا بھیگی آنکھوں میں آنس لیے انہیں دیکھ رہے تھے۔ لاؤنج میں موجود صوفے پر وہ نیم دراز تھا۔ زخم تو بہت گہرے ملے ہیں، لیکن ایک بات کی خوشی ہے کہ اپنا بدلہ میں سود سمیت لے چکا ہوں۔ اپنی سوچ پہ وہ مسکرانے لگا۔ جب دروازے سے اندر آتی ماہ پہ اس کی نظر رک گئی، جو اس گھر کے خانسما متین کے ساتھ اندر آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے سیدھا ہوا تھا، لیکن کراہ کے گر گیا۔ تبریز صاحب، یہ ماہ صاحبہ ہے، چھوٹی بیگم سے ملنے آئی ہے۔ تبریز اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا مسکرا دیا تھا، ساتھ ہی متین کو بھی اشارے سے جانے کا کہہ دیا تھا، جبکہ ماہ حیرت سے اس کے سوجے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہے آپ ماں؟ اپنی شرٹ ٹھیک کرتا وہ پوچھنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں تبریز بھائی، لیکن یہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ اس کی نظریں وہ پڑ چکی تھی، تبھی ہوش دلانا ضروری سمجھا تھا اس نے، اور وہ بدمزہ بھی ہوا تھا۔ میں سیڑھیوں سے گر گیا تھا کل رات ہی، وہ وضاحت دینے لگا۔ کیسے؟ ماہ کو حیرت ہوئی تھی۔ ایہان نے غصے میں مجھے دھکا دیا تھا، ہم لڑ رہے تھے نا، تو اس نے مجھے دھکا دے دیا، شاید جان سے ہی مار دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ماہ اب بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایہان نے؟ اس کی آنکھوں میں حیرت ابری تھی اور پھر سر چٹک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ زہبا کہاں ہوگی؟ اسے زہبا کی فکر ہونے لگی تھی اب۔ آپ بیٹے نا، متین کو انہیں بلانے کے لیے بھیجتا ہوں، تبریز مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ اسبات میں سر ہلاتی ماہ وہی صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ اوے متین، جا کے زہبا بی بی کو بلاؤ، کہو ان کی سسٹر آئی ہے۔ وہ اسبات میں سر ہلاتا سیڑھیاں چڑھنے لگا، جبکہ اس کے بالکل سامنے ہی تبریز بھی پہلے جمع ہو چکا تھا اور بے حد فرصت سے ماہ کا جائزہ لے رہا تھا۔ جبکہ ماہ جذبز ہوتی نظریں پھیر گئی، اپنا موبائل نکال کر وہ زہبا کو کال کرنے لگی، لیکن اس کا موبائل سوئچ آف تھا۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ وہ مزے سے سوال کر رہا تھا۔ ماہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ جب ایہان کی بھاری آواز پر وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا، ماہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ایہان کو دیکھنے لگی۔ ارے ماہ، آپ یہاں؟
جی ایہان بھائی، سوچا آپ سے اور زہوا سے مل لوں، ماں نے مسکرا کر جواب دیا تھا، جبکہ ایہان نے ایک نظر اوپر اپنے کمرے کے دروازے پر ڈالی تھی۔ زہوا تو روم میں ہے، آپ وہی جا کر مل لو اس سے۔ زینب انہیں زہوا کے پاس لے جائے اور چائے بھی تیار کرے، ساتھ ہی اپنی نوکرانی کو اشارہ کیا تھا اور وہ حکم کی تعمیل کرتی ماں کے ساتھ آگے بڑھی تھی۔ ابھی وہ سیڑھیوں تک پہنچی ہی تھی جب ایہان نے آگے بڑھ کر تبریز کا گلا دبوچا تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ تقریباً گرایا تھا، جبکہ سیڑھیاں چڑھتی ماں نے بے حد حیرت سے اس منظر کو دیکھا تھا۔ تو کیا وہ سچ کہہ رہا تھا کہ ایہان نے اسے دھکا دیا ہے؟ وہ لب کاٹتی سوچنے لگی۔ ابھی بھی تبریز کا گلا ایہان کی دسترس میں تھا، جبکہ وہ کمرے تک پہنچ کے زہوا سے ملنے لگی، جس کے چہرے پر اداسیاں پھیلی ہوئی تھی۔ ماں کیسی ہو؟ کب آئی تم؟ مسکرانے کی ناکام کوشش کی جا رہی تھی شاید، جسے ماں کی زیرک آنکھیں دیکھ چکی تھی۔ میں ابھی آئی، تم کیسی ہو؟ کیسی گزر رہی ہے نیو لائف؟ بہت اچھی، بہت زبردست۔ وہ خوش ہونے کی بھرپور ایکٹنگ کر رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ایہان مسکراتا ہوا اندر آیا تھا، جبکہ زہوا کے چہرے کا رنگ اچانک سے بدلا تھا۔ ماں اسے ہی متواتر دیکھ رہی تھی۔ آنٹی کیسی ہے؟ نہیں آئی آپ کے ساتھ؟ وہ اب صوفے پر زہوا کے قریب ہی بیٹھ چکا تھا اور اسے ایسے دکھا رہا تھا جیسے ان دونوں سے زیادہ خوش بخت زوج کوئی نہیں۔ ماں جو زہوا کے چہرے پر اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہی تھی، بے دلی سے مسکرا دی تھی۔ ماما ٹھیک ہے، میں آفس سے یہاں آئی ہوں، سوچا زہوا کو مل لوں۔ بہت اچھا کیا۔ ملازمہ چائے بھی لے آئی تھی اور سرو کرنے لگی، جبکہ زہوا بھی آج کہہ رہی تھی کہ ماما کے پاس جانا ہے، مس کر رہی تھی بہت آپ سب کو۔ ماں نے بغور زہوا کا زردی مائل چہرہ دیکھا تھا۔ کیوں زہوا؟ ایہان اب تائید کے لیے زہوا کی سمت دیکھنے لگا، جبکہ زہوا بس مسکرا کر رہی تھی، لیکن ماں اس ایک گھنٹے میں جان گئی تھی کہ زہوا کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے یا پھر کچھ بتانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن موقع نہیں مل رہا۔ اور جب موقع ملا تو اس نے تیزی سے زہوا کو اپنے قریب کیا تھا، اس کے گلے لگے وہ بظاہر مسکرا کر اسے الوداع کہہ رہی تھی، لیکن اس کے سرگوشی پہ زہوا نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ خود کو مظلوم کے ہلوانے سے بہتر ہے کہ خود کو سیو کر لو اور اسٹینڈ لو۔ ماں جواباً مسکرا کر ایہان کو الوداعی نظروں سے دیکھتی باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کا دل جیسے مٹھی میں دبوچا جا رہا تھا۔ زہوا کے لیے اس کا دل پسیج رہا تھا، لیکن زہوا خود قدم اٹھائے اپنے لیے، وہ یہی چاہتی تھی۔ ماں کے جاتے ہی زہوا نے ایہان کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا، اور پھر تیزی سے نظریں چرا کے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی کہ وہ اس گھر کی دری دیوار سے بھی خوفزدہ تھی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے نرگس، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کہہ سکتی ہے یہ بات؟ زباریہ ایک دم سے بڑک اٹھی تھی، جبکہ نرگس اور نورین ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میری بیٹی کوئی کٹ پتلی نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا جب چاہے اسے اپنا لے اور جب چاہے اسے پھینک دے اور پھر اٹھا کے اپنا لے۔ مذاق نہیں ہے میری بیٹی، نرگس کی تو ہمت ہی جواب دے گئی تھی۔ وہ تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی، جبکہ نورین نے کچھ کہنا مناسب سمجھا تھا۔ دیکھو زباریہ، ہم اچھی دوستی بھی تو رہی ہیں، ایسے بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور کیا سجدہ کو چھوڑ کے دیان خوش تھا؟ وہ بھی تو نہ خوش تھا، اور تم تو سب جانتی ہو کہ دیان کس کنڈیشن میں تھا۔ تو اب کیا نورین اپنے اپاہج بیٹے کے لیے میری صحیح سے چلتی پھرتی سجدہ کو مانگنے آئی ہے؟ کس منہ سے آئے ہیں آپ یہاں؟ میری بیٹی ساری زندگی ایک اپاہج۔ زباریہ اب بھی بڑک رہی تھی، زبان سے شعلے ادا ہو رہے تھے اس کے۔ زباریہ، نورین ہی چلائی تھی۔ نرگس تو اس کے زبان کے نشتروں سے ہی حیرت زدہ رہ گئی تھی، زبان تالو سے ہی چپک چکی تھی۔ وہ اپاہج نہیں ہے زباریہ، ہمارا بیٹا ہے دیہان۔ ماں ہو کہ کیسے تم اتنا سب کہہ رہی ہو ایک ماں سے؟ کسی کا دل دکھانا سب سے بڑا گناہ ہے، جانتی ہو تم؟ نورین نے بھی تیز لہجہ ہی استعمال کیا تھا۔ سمپل سی بات ہے، مجھے اپنی بیٹی کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ نامنظور ہے۔ ویسے بھی سجدہ کو اس کے ماموں اپنے بیٹے کے لیے مانگ رہے ہیں، میں ان کو ہاں کہہ چکی ہوں۔ انداز اب بھی روکھا ہی تھا۔ نرگس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ ایسا کیسے کر سکتی ہو تم؟ نورین کی تیوری چڑھی تھی۔ جب تم لوگوں کا بیٹا کر سکتا ہے کچھ بھی تو میں کیوں نہیں؟ زباریہ نے دو بدو جواب دیا تھا۔ کیا سجدہ کو یہ بات پتہ ہے؟ نورین اب بھی شاکی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ خود بھی ہاں کر چکی ہے۔ دونوں خاموش نظروں سے زباریہ کو دیکھ رہی تھی، اور زباریہ نے نظریں ہی پھیر لی تھی۔ چلو نورین، مجھ سے اب اور نہیں بیٹا جاتا۔ کانپتے ہاتھ نورین کے ہاتھ پہ رکھ کے نرگس بولی تھی اور ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جبکہ دروازے سے باہر جانے تک نورین شکایتی نظروں سے زباریہ کو دیکھتی رہی، جبکہ زباریہ سپاٹ نظروں سے انہیں خالی ہاتھ جاتا دیکھتی رہی۔ اب دیان کو کیا کہوں گی میں؟ نرگس کی گال پہ آنسو ڈلکا تھا، وہی جو حقیقت ہے۔ سپاٹ لہجے میں کہتی نورین کار میں آ کر بیٹھ چکی تھی، جبکہ فرنٹ سیٹ پر نرگس بیٹھنے لگی۔ میرا بیٹا ختم ہو جائے گا، مر جائے گا،
وہ رونے لگی۔ نورین نے گہرا سانس لے کر انہیں دیکھا تھا اور پھر گاڑی سٹارٹ کرنے لگی۔ وہ سمجھدار ہے، سمجھ جائے گا۔ جبکہ نرگس سر نفی میں ہلاتی رونے کا شغل فرمانے لگی۔ نورین کے ماتھے پر بھی بل پڑے ہوئے تھے۔ انہیں زباریہ سے اس رویے کی امید نہ تھی، وہ جو اپنے ہی گھر میں ان کے ساتھ کر چکی تھی۔ کیا آپ سچ میں میرال کی شادی تاشفین سے کروا رہے ہیں؟ جہاں زیب جو کافی دیر سے یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا آخر پوچھ ہی لیا، جبکہ مبین اخنزادہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ایک بدنام زمانہ شخص، وہ بھی آرمی آفیسر، جو بدنام ہو کے منہ چھپاتا پھرے گا، اسے میں اپنی بیٹی دوں گا یا اپنے خاندان کا نام؟ ہوش میں تو ہو؟ جہاں زیب سکون کا سانس لیتا کافی پینے لگا۔ میرال کا استعمال کر کے ہی میں اس تاشفین کو گرا سکتا ہوں، منہ کے بل، اور پھر میرال کو ایبراڈ بھیج دوں گا۔ سڑتا رہے وہ یہاں۔ اس کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ پھیلی تھی، جبکہ جہاں زیب بھی کھل کر مسکرایا تھا۔ ہاں، پلان تو زبردست ہے انکل، بالکل زبردست ہے۔ مجھے تاشفین اس حالت میں چاہیے جو نہ مردوں میں شمار ہو نہ زندوں میں۔ اس کا باپ بھی بڑا اکڑو تھا، کڑوس فوجی، تبھی جلدی مر گیا، لیکن اس کا بیٹا نہیں مرے گا، تڑپے گا۔ مبین اخنزادہ کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ اور وہ میر یمان شاہ؟ جہاں زیب پوچھنے لگا۔ وہ اپنے باپ پہ نہیں گیا، ماں پہ گیا ہے، اسے بخش رہا ہوں۔ دشمنی تو تاشفین سے ہے، جس کے پاس میری فائل ہے، وہ مجھے مل جائے بس، وہ کہنے لگے۔ آواز سرد اور باری تھی، ان کے چہرے پر نفرت پھیلی ہوئی تھی، جبکہ جہاں زیب اب پرسکون تھا میرال کے حوالے سے۔ میری یادیں اب آپ کو نہیں ستاتی کیا؟ تاشفین کا شرارتی انداز ماہ کے دل کے تار چڑھ گیا۔ تبھی موبائل کان سے لگاتے وہ ہلکا سا مسکرا دی تھی۔ سرکار کون سا ہمیں یاد کرتے ہیں؟ منہ بسورے ناراضگی کا اظہار ہوا تھا، اور تاشفین نے موبائل کے پیچھے سے ہی اس کے گال پہ بنتے ڈمپل کو محسوس کیا تھا۔ سرکار آپ کے فوجی ہے، تھوڑا بزی رہتے ہیں، تو میں بھی جرنلسٹ ہوں، میں تو فوجیوں سے بھی زیادہ بزی ہوتی ہوں، وہ اترائی تھی۔ بالکل، مرچ مسالے لگا کے نیوز جو بناتی ہوتی ہیں، تاشفین ہنستے ہوئے کہنے لگا۔ سچ بیان کرتی ہوں میں، کوئی جھوٹ نہیں ہوتا، ماہ ناراض سے انداز میں کہنے لگی، جبکہ وہ ہنس پڑا تھا۔ آپ تو سچ کے علمبرداروں میں سے ایک ہیں نا؟ واو، کتنی کیوٹ اردو، ماہ کلکلائی تھی۔ شکریہ جناب، سچا پاکستانی ہوں، آج سا فوجی بندہ ہوں۔ تاشفین کے جواب پہ اس نے اپنی ہنسی روکی تھی۔ اجزو انکساری کی زندہ مثال، اب آپ کی اردو بھی اچھی ہونے لگی ہے، جرنلسٹ بننے کے آثار ہے یہ تو۔ چھیڑیں گے اب آپ ہمیں تو ہم روٹھ جائیں گے، ماہ اسے چیڑنے لگی۔ وصال یار کا سوچ کے ہی ہم آپ کو منانے آ جائیں گے، وہ بھی دوبدو بولا تھا۔ بالکنی سے، ماہ کلکلائی تھی۔ آپ کے لیے تو کچھ بھی۔ واو، تمہیں بہت مس کیا ویسے آج، تاشفین بتانے لگا۔ وہ کیوں؟ جانتے ہوئے بھی پوچھنا چاہا تھا اس نے۔ آپ سے عشق کر بیٹھے ہیں، ہائے روگ لگا بیٹھے ہیں۔ تاشفین کا انداز شاعرانہ ہی تھا جب میر یمان کمرے میں آیا تھا۔ روگی بن چکے ہیں آپ؟ ماہ نے مصنوعی تعصب سے پوچھا تھا۔ فی الحال تو کباب میں ہڈی کو دیکھ رہا ہوں، شرارتی نظروں سے میر یمان کو دیکھتا وہ کہنے لگا، جس پر یمان کی گوری عروج پر تھی۔ کون؟ ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، ماہ کے پوچھنے پر اس نے ہنکارا بھرا تھا۔ ہیلو ماہ، کچھ نہیں ہو سکتا اس فوجی کا، سو جاؤ پیاری سی کزن۔ میر یمان نے وہی سے ہانک لگائی تھی۔ شٹ اپ۔ تاشفین کے دانت کو جانے پر وہ ہنستا ہوا صوفے پر ڈے گیا تھا۔ چلو بعد میں بات کرتا ہوں، گڈ نائٹ۔ میں نے آنکھیں بند کر لی ہے، گڈ نائٹ کس دے سکتے ہو تم؟ میر یمان کی شرارت پہ تاشفین اسے گورتا کال بند کر چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ بہت تکا ہوا ہوں، کافی پلا دے یار۔ تھکاوٹ اس کے چہرے پر رقم تھی۔ تاشفین اٹھ کر کافی میکر میں اس کے لیے کافی بنانے لگا۔ بینش کیسی ہے اب؟ ٹھیک ہے یار، بس ناراضگی ختم نہیں ہوتی اس کی، یمان کے تکے انداز میں کہنے پہ تاشفین ہنس پڑا تھا۔ دکھ بھی تو بہت دیے ہے تم نے اسے یار، اب فیل ہو رہا ہے کہ میں کیسے اس کی محبت کو نہ سمجھ سکا، کیسے اس کا مذاق بنایا۔ یار تاشفین، اب فیل ہوتا ہے کہ مجھے اس سے بہت خاص فیلنگ ہونے لگی ہے، یمان دھیمی لہجے میں کہہ رہا تھا، جسے شاید محبت کہتے ہیں۔ تاشفین اسے کافی کا کپ تماتا کہنے لگا، لیکن جبکہ وہ کندھے اچکا گیا۔ تھینک یو۔ محبت ہوتی ہے کیا یہ فیلنگ؟ وہ سوالیہ نظروں سے تاشفین کو دیکھ رہا تھا۔ لگتا تو یہی ہے، تاشفین کہہ کے کافی کا گھونٹ پڑنے لگا۔ تو ماہ سے یہی فیلنگ ہے تمہاری؟ یمان اس قدر پرسوچ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ تاشفین کو ہنسی آ گئی۔ بس کر یار، مجھے فلاسفر والی فیلنگز آ رہی ہیں۔ یمان بھی ہنستا ہوا صوفے کی پشت پر سر ٹکا گیا۔ بہت تکا ہوا ہوں، سو جاؤ یہی، تاشفین کہتا ریلیکس ہو کے بیٹھ چکا تھا، جبکہ یمان یوں ہی آنکھیں موندے پرسکون سا ہو رہا تھا۔ نیند کا غلبہ بھی بہت باری تھا، تبھی کچھ ہی دیر میں اس پہ نیند باری ہوئی تھی۔ تاشفین نے آہستگی سے اٹھ کر کپ اس کے ہاتھ سے لیا تھا، یمان کو ٹھیک سے لٹانے میں مدد دیتا، اس پر کمفرٹر ٹھیک کرتا۔ وہ بھی ساتھ والے صوفے پر لیٹ کر آنکھیں موند چکا تھا کہ کل پھر سے ایک مصروف دن کا آغاز ہونے والا تھا۔
ساری بات سن لینے کے بعد دیان خاموش ہو گیا تھا۔ وہ کسی رد عمل کا اظہار نہیں کر رہا تھا۔ دیان تم دکھی مت ہونا بیٹا، میں پھر سے جاؤں گی۔ نرگس سے اپنے بیٹے کی یہ خاموشی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ آپ نہیں جائیں گی ماما، چاہے کچھ بھی ہو، دیان نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ لیکن بیٹا، نرگس کو دکھ ہو رہا تھا اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر، لیکن چپ ہی کر گئی۔ جب نظر دروازے سے آتی ہوئی زہوہ پر گئی، وہ اکیلی ہی تھی۔ اس کے ہاتھ ایک سفری بیگ بھی تھا۔ زہوہ، نرگس تیزی سے اٹھ کر اس کے قریب آئی تھی۔ ایہان بیٹا کہاں ہے؟ زہوہ سے مل کر نرگس سوالیہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ چھوڑ آئی ہوں میں انہیں اور اس گھر کو، اسپاٹ لہجے میں کہہ کر وہ دیان کی طرف آنے لگی تھی، جو اپنی جگہ سے کھڑا ہو چکا تھا، جبکہ نرگس پریشان نظروں سے اپنی بیٹی کی پشت کو دیکھنے لگی۔ کیا مطلب چھوڑ آئی ہو؟ زہوہ دیان سے گلے لگی تھی، جبکہ دیان نے اشارے سے نرگس کو چپ رہنے کو کہا تھا۔ تمہیں ہی مس کر رہا تھا میں زہوہ، بہت اچھا ہوا جو تم آ گئی۔ لہجے کو حشاش بشاش بناتے دیان کہنے لگا، مجھے پھر سے اس شخص کے ساتھ مت بھیجنا دیان، پلیز۔ وہ سرگوشی میں بولی تھی۔ دیان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے، لیکن مسکرا کر اس سے الگ ہوتا۔ وہ زہوہ کو صوفے پر بٹھا چکا تھا۔ ڈنر تو کیا نہیں ہوگا تم نے؟ ماما کھانا نکال دیں، ہم مل کر کھائیں گے۔ نرگس بنا کچھ بولے اسبات میں سر ہلاتی کچن کی طرف جانے لگی۔ بیٹی کی چپ نے انہیں پریشان کر دیا تھا۔ دیان، سیڑھیاں اترتی ماں کی نظر صوفے پر بیٹھی زہوہ پر گئی تو چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ جو کل اس کی حالت دیکھ کر اسے سمجھا کے آئی تھی، اور آج اس نے اپنے لیے قدم اٹھایا تھا۔ زہوہ، یہ سرپرائز پارٹی ہے کیا جو تم یہاں ہو؟ اور زہوہ جو ماں کو کچھ باتیں چھپا کے سب بتا چکی تھی، ماں کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ ماں، وہ تڑپ کے ماں کے گلے لگی تھی۔ ماں، مجھے بچا لو پلیز، پلیز سیو می، مجھے یہی رہنے دو پلیز۔ دیان کی آنکھوں میں سوال تھے، جبکہ ماں نم آنکھوں سے دیان کو دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ زہوہ کی پشت سہلا رہی تھی۔ وہ بے حد درد میں تھی۔ ماں کو اپنی بہن کا درد اپنے وجود میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی سسکیاں سنتی نرگس بھی کچن سے باہر آئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس کی سسکیوں اور راہیوں نے طوفان سا برپا کر دیا تھا اس گھر میں۔ کیا ہو رہا ہے؟ میری امان کے خوش دلی سے پوچھنے پر کوئی فائل رکھتی بینش چونکی تھی۔ پیشنٹ کی فائل دیکھ رہی تھی۔ آہستگی سے جواب دے کر وہ پھر سے فائل دیکھنے لگی تھی۔ ابھی ٹھیک نہیں ہو تم بینش، چلنے پھرنے میں احتیاط کرو۔ وہ نظریں نہیں ملا پا رہی تھی یمان سے اب، جبکہ میری امان اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے گھنگریالے بال کیچر کی قید سے باہر نکلنے کو بےتاب نظر آ رہے تھے، جبکہ چہرے پر بے حد سنجیدگی تھی۔ آپ کے بال بہت خوبصورت ہیں، بنا سوچے میری امان کی زبان سے ادا ہوا تھا۔ بینش پہلے ساکت سی ہوئی تھی اور پھر سر جھٹک کر وہ میری امان کو دیکھنے لگی۔ میگی نوڈلز جیسے، جو آپ کو پسند نہیں شاید۔ میری امان شرمندہ سا ہو کر اپنی کن پتی کو جانے لگا۔ بینش فائل رکھ کے جانے لگی۔ جب میری امان اس کے سامنے پیل کے کھڑا ہو گیا، بینش گہرا سانس لے کر سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا چاہتے ہیں آپ ڈاکٹر میر؟ میں یہاں سے چلی جاؤں؟ نہیں ڈاکٹر بینش، میں ایسا کیوں چاہوں گا؟ میری امان ہلکا سا مسکرا کے کہنے لگا۔ تو بینش اب بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ کیوں ایسا کر رہا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب کیا چاہتے ہیں وہ؟ تو یہ کہ ڈاکٹر بینش، ضروری نہیں کہ ہمیں جو پہلے ناپسند ہو وہ تا عمر ناپسند ہی رہے، ہمیں وہ اچھا بھی تو لگ سکتا ہے۔ میری امان کی مسکراہٹ اس وقت بینش اپنے وجود کے آر پار چپتی محسوس کر رہی تھی، اور جو اچھا لگتا ہو وہ برا بھی لگ سکتا ہے۔ میری امان کھل کر مسکرایا تھا۔ کافی پیے کہیں جا کے، اگر تم فری ہو۔ اچانک سے آپ سے تم پر آ گیا تھا، بینش نے سر جھٹکا تھا۔ نہیں، دو ٹوک انداز میں کہہ کر وہ میری امان کے سائڈ سے ہو کر گزرتی چلی گئی تھی، اور پھر رکنا پڑا اسے، کیونکہ درد کی لہر اٹھی تھی اس کے کندھے پر، جہاں سے گولی چو کر گزری تھی اسے، لیکن زخم اب بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ میری امان تیزی سے اس کے قریب آیا تھا۔ بینش ٹھیک ہو؟ بینش نے لب میچے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ میری امان کی نزدیکی سے وہ پھر بوکھلاہٹ کا شکار ہونے لگی تھی۔ اس کے کلون کی خوشبو بینش کے حواسوں پر چھا رہی تھی، تبھی تیزی سے اس سے دور ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں ڈاکٹر میر، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ ہاسپٹل تک، آپ ریسٹ کرے جا کے۔ میری امان پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بینش نے بے ساختہ اسے دیکھا اور ان آنکھوں میں اپنے لیے لو دیتے جذبات کو دیکھی گئی۔ وہ کیوں بدل رہا تھا؟ سالوں سے جو خواہش تھی وہ اب پوری ہو رہی تھی۔ اس شخص کو اس سے محبت ہو رہی تھی، لیکن وہ ڈر رہی تھی، وہ خوفزدہ تھی بے حد۔ تیزی سے نظریں چرا کر وہ آگے بڑھی تھی، جبکہ میری امان اس کی پشت دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہوئی۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جبکہ آنکھیں اس کے تعاقب میں۔ کیسے کر سکتے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ ہوتے کون ہیں آپ؟ زہوہ کو یہاں سے بھگانے والے؟ وہ چیخا تھا۔ اس کی داڑھ پر دلاور نے اپنے لب پینچے تھے۔ وہ بیٹی ہے، نازک سی بچی ہے وہ،
کتنے ظالم ہو گئے ہو تم ایہان، کس قدر ظالم۔ اب آپ مجھے بتائیں گے کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ میرے لیے کچھ نہیں ہے، مجھے مت سمجھائے۔ وہ اب بھی چیخ کے بات کر رہا تھا۔ تم بیمار ہو ایہان، تمہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، تم علاج کرواؤ اپنا، یہی کہوں گا میں۔ دلاور خان بھی دو ٹوک انداز میں بات کرنے کا سوچے ہوئے تھے۔ تمہارے ماضی نے تمہیں ذہنی مریض بنا دیا ہے ایہان، تم خطرناک ہوتے جا رہے ہو۔ ایہان غرایا تھا۔ وہ میری بیوی ہے، میرا حق ہے اس پر بس۔ تمہاری بیوی ہونے سے پہلے وہ کسی کی بیٹی اور بہن بھی ہے، وہ بھی چلائے تھے۔ میں لے آؤں گا اپنی بیوی کو، مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا اسے، میں سب کو دیکھ لوں گا۔ وہ چیختا چلاتا گھر سے باہر کی طرف گیا تھا، جبکہ دلاور خان اپنے دل پر ہاتھ رکھے وہی صوفے پر بیٹھ گئے تھے کہ ایہان اور تبریز نے انہیں وقت سے بھی بہت پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ ان کی آپس کی دشمنی میں وہ برسوں سے جلتے آ رہے تھے۔ زہوا، زہوا، ایہان کی آواز لاؤنج میں گونجی تھی، اور کمرے میں بیڈ پر لیٹی زہوا سہم کے ماہ سے جا لگی تھی۔ ماہ نے اسے باہوں میں بھر لیا تھا، مطلب اتنا خوفزدہ کر چکا تھا وہ شخص اس کی بہن کو۔ وہ آ گیا ہے ماں، مجھے لے جائے گا، مجھے نہیں جانا۔ ٹوٹے الفاظ اس کی زبان سے بمشکل ادا ہو رہے تھے۔ کچھ نہیں کر سکتا وہ، کچھ بھی نہیں۔ ماہ اسے تسلی دے کر خود بیڈ سے اترنے لگی تھی۔ کہاں؟ زہوا کی آنکھیں کتنی خوفزدہ تھی، ماہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بینچ لیا ہو۔ میں آتی ہوں، تم یہی رہو، باہر مت آنا، اور ڈرنا بالکل بھی نہیں۔ اسے تسلی دیتی وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ سیڑھیاں اترتی وہ اسپاٹ نظروں سے نرگس سے بات کرتے ایہان کو دیکھ رہی تھی۔ ایہان کی بھی نظریں اس کی طرف اٹھی تھی۔ تب تک وہ آخری سیڑھی تک پہنچ چکی تھی۔ زہوا کو بلا دو پلیز۔ ماہ کے چہرے پر تمسخر ابھرا تھا۔ کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ میں اسے لینے آیا ہوں، ایہان اپنی جگہ سے کھڑا ہوتے ہوئے کہنے لگا۔ کیوں؟ ماہ کا پھر سے وہی سوال تھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ میری بیوی کو بلاؤ، ایہان نے لب پینچے کہا۔ وہ نہیں جائے گی تمہارے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتی ہے یہاں۔ ماہ کا انداز دو ٹوک تھا۔ تم ہمارے بیچ آ رہی ہو اب ماہ، مجھے اپنی بیوی سے بات کرنی ہے، ایہان تیز لہجے میں کہتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ کورٹ میں بات ہوگی اب۔ ماہ کے انداز پہ نرگس بھی جذبز ہوتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی، لیکن خاموش رہی۔ زہوا جیتی جاگتی انسان ہے، کوئی کٹ پتلی نہیں ہے کہ جس سانس پہ اسے نچاؤ وہ ناچ لے گی۔ ایہان کی آنکھوں میں دیکھتی وہ سرد لہجے میں بولی تھی۔ ماں، تم اس گھر کے داماد سے بات کر رہی ہو، بڑے ہیں تم سے۔ نرگس سے رہا نہ گیا تو بول ہی پڑی۔ ماہ پھر بھی اپنی جگہ کھڑی رہی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دیان کی آواز پر ایہان مڑا تھا، جو کڑے تیوروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ نرگس نے لب پیچے دونوں بہن بھائی کو دیکھا۔ دیکھو دیان، مجھے نہیں معلوم زہوا نے تم لوگوں سے کیا کہا ہے۔ زہوا میری بیوی ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، ناراض ہو گئی ہے مجھ سے، میں اسے منانے آیا ہوں، مجھے اس سے بات کرنے دو پلیز۔ بہتر یہی ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، میری بہن میں میری جان بستی ہے، اس کی آنکھ سے نکلا آنسو بھی ہمارے لیے قیمتی ہے، بہتر ہے کہ چلے جاؤ۔ دیان کا لہجہ سرد سپاٹ تھا۔ گھریلو معاملہ ہے ان کا، تم دونوں بیچ میں نہ آؤ، اور ماں جا کے زہوا کو لے آؤ۔ نرگس دونوں کو گھورتی کہنے لگی۔ زہوا کہیں نہیں جائے گی۔ دیان کے دو ٹوک انداز پہ ایہان لب پینچ گیا تھا۔ یہ تم دونوں صحیح نہیں کر رہے، زہوا میری بیوی ہے۔ اس کا انداز دھمکی آمیز تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے ایہان کو گھورتے رہے۔ ایہان نے جل کے اوپری منزل کی طرف دیکھا تھا، اور پھر لمبے ڈگ برتا وہ اس گھر سے نکلتا چلا گیا۔ پاگل ہو گئے ہو تم دونوں، نرگس غصے سے چلائی تھی، جبکہ ماہ انسنی کرتی واپس اوپر چلی گئی تھی، اور دیان بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ نرگس وہی صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ میری جان لے گی کسی دن یہ دونوں۔ اف، یہ کیا کر رہی ہے آپ امی؟ کیوں کر رہی ہے میرے ساتھ ایسا؟ سجدہ کو جب سے پتہ چلا تھا وہ دکھ اور غصے سے پاگل ہی ہو رہی تھی۔ سجدہ اپنی زبان کو بریک لگاؤ، زباریہ نے آنکھ دکھائی تھی اسے۔ کیوں امی؟ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ سجدہ روحان سی ہو گئی تھی۔ ایک اپاہج کے لیے تم اپنی ماں سے زبان درازی کر رہی ہو، زباریہ چلائی تھی۔ سٹاپ اٹ امی، کیسے کہہ سکتی ہو آپ ایک انسان کے لیے ایسے؟ سجدہ کو اپنی ماں کے رویے سے دکھ پہنچا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، تم بھول گئی ہوگی، میں نہیں بھولی جب تم سے رشتہ توڑ گیا تھا۔ زباریہ اب بھی بری پڑی تھی۔ تو تبھی آپ نے مجھ سے بنا پوچھے زبیر ماموں کے بیٹے سے میرا رشتہ جوڑ دیا۔ سجدہ تعصب سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ تمہارے ماموں کے ہم پر بہت احسانات ہیں، اگر وہ اپنے بیٹے منان کے لیے تمہارا ہاتھ مانگ رہے ہیں تو ہم انکار کرتے اچھے لگیں گے۔ زباریہ اب نارمل لہجے میں بات کر رہی تھی۔ تو مطلب میرا سودا کر رہی ہیں آپ، قیمت لگا رہی ہیں آپ لوگ میری؟ سجدہ شوقی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا بکواس کر رہی ہو سجدہ؟ زباریہ غصے میں اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی۔ احسانات کے بھیڑ چڑھا رہی ہے آپ اپنی بیٹی کو، آپ سے یہ امید نہ تھی مجھے۔
بھیگی آنکھوں سے اپنی بات کہتی وہ وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ زباریہ لب پینچی اپنی بیٹی کے تیور دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں آ کر دروازہ زور سے بند کرتی سجدہ بیڈ پر ہی ڈیگ گئی تھی۔ اسے اپنی ماں کے رویے کا افسوس تھا۔ ماموں کے احسانوں کی بنڈ چڑھ رہی تھی۔ کس کس بات کا سوگ مناتی وہ؟ بڑے پیمانے پہ یہ فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ ملک کے نامور شخصیات یہاں موجود ہیں۔ میرال اخندزادہ بھی وہی موجود تھی، جو بار بار میر تاشفین کے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ میر تاشفین کی نظریں ماہ کو ڈھونڈ رہی تھی، جسے وہ کل ہی انوائٹ کر چکا تھا۔ آپ کولڈ ڈرنک نہیں لے رہے تاشفین؟ وہ پھر سے تاشفین کے پاس آ پہنچی تھی۔ تاشفین نے لب پینچے اسے دیکھا تھا، جو اس کی کچھ دن پہلے والی حرکت نہیں بھولا تھا۔ اگر مجھے لینا ہوا تو میں خود لے لوں گا، پلیز۔ آپ مجھ سے ناراض ہے تاشفین؟ بڑی نزاکت سے تاشفین کے دل کے مقام پر اس نے اپنا ہاتھ رکھا تھا، اور یہی لمحہ تھا جب اندر آتی ماہ کی نظر ان پر گئی تھی، اور غصے کی لہر اس کے وجود کے آر پار ہوئی تھی۔ وہ جو بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا، کیسے ممکن تھا کہ ماہ اس کے قریب کسی اور لڑکی کو برداشت کرتی؟ تاشفین بھی ماہ کو دیکھ چکا تھا، لیکن ماہ اسے گوریوں سے نوازتی دوسری طرف چلی گئی تھی اور کمشنر سے باتیں کرتی ارسلان احمد سے ملنے لگی۔ ماشاءاللہ ماہ بیٹا، ہماری گڑیا تو بڑی ہو گئی ہے ارسلان صاحب۔ ارسلان احمد مسکرا رہے تھے، جبکہ ماہ بھی مسکرانے لگی، اور ساتھ ہی کنکیوں سے تاشفین کو دیکھا تھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جبکہ ماہ رخ موڑ کے ناراضگی کا اظہار کرتی یامان سے ملنے لگی۔ تاشفین سے ناراضگی ہے؟ وہ سرگوشی میں پوچھنے لگا، جبکہ وہ اپنی چوٹی سے ناک چڑھا گئی۔ یہ لڑکی کون ہے جو تاشفین کے ارد گرد گھوم رہی ہے؟ آنکھیں چوٹی کرتی وہ شاید شکایت لگانے کی موڈ میں تھی۔ یامان نے کندھے اچکا دیے۔ تاشفین بھی وہیں پہنچا تھا۔ ویلکم ماں۔ ماں اسے گوریوں سے نوازتی بینش کی طرف بڑھی تھی۔ کیا کر دیا بائی پیر سے تو نے؟ یامان اسے جاتا دیکھتے تاشفین سے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ لب پینچ کے سر جھٹک گیا۔ مت پوچھ یار، یہ میرال ہے کون؟ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، اسی بات پہ ناراض ہے وہ۔ اوہ ہو، بہت ڈینجرس سچویشن ہے یار، بیسٹ آف لک یار۔ یامان تعصب سے سر ہلاتا زیر لب مسکرانے لگا تھا۔ یہ میرا کزن تمہیں اتنے شوق سے کیوں دیکھ رہا ہے؟ ماہ کے چڑھنے پر بینش پہلے گھبرائی تھی، پھر ہنسنے لگی تھی۔ تم بھی بس بتا دو، میں سن رہی ہوں۔ ماہ شرارتی انداز میں اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ بینش کندھے اچکا گئی۔ تمہارا کزن ہے، خود پوچھ لو۔ او مائی گاڈ، کہیں میری میکی سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ ماہ کلکلائی تھی، جبکہ بینش نے اس کا ہاتھ تھام کے اسے روکا تھا۔ شش، کیا کر رہی ہو یار؟ ماہ سائڈ پہ جا کر بات کرے پلیز۔ تاشفین نے اس کا بازو تھام کے سرگوشی کی تھی، جبکہ ماہ اسے گوریوں سے نوازتی اس کے ساتھ آگے بڑھی تھی۔ یہ جگہ تھوڑے ہٹ کی تھی، جہاں قدرے خاموشی تھی۔ بولو، انداز لیا دیا سا تھا۔ میں تمہارا ہی ویٹ کر رہا تھا، وہ مسکرا کر کہنے لگا۔ ماہ خاموش ہی رہی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ تاشفین نے پھر سے بات کرنی چاہی، اب کہ ماہ لب پینچ کے اسے دیکھنے لگی۔ ایک بات کان کھول کے سن لو، کیپٹن میر تاشفین شاہ۔ آنکھوں میں غصہ لیے بھی تاشفین کو دیکھ رہی تھی، جبکہ تاشفین آنکھوں میں محبت کا جہاں بسائے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ جو لڑکیاں مکھیوں کی طرح تمہارے آس پاس اڑتی پھرتی ہیں نا، سب نظر آتا ہے مجھے، اندھی نہیں ہوں میں۔ دانت پیستی وہ اپنی کیفیت بیان کر رہی تھی۔ تم میرے ہو میر تاشفین شاہ، تم صرف میرے ہو اور میرے ہی رہو گے۔ منہ ٹانگے ہاتھ توڑ کے رکھ دوں گی سب کا، آنکھیں پھوڑ ڈالوں گی۔ وہ اپنی بات کہہ کر اب پولی سانسوں کے ساتھ اسے گور رہی تھی۔ میری محبت ہو تم، کوئی اتوار بازار نہیں ہو تم۔ وہ پھر سے بڑکی تھی، اور زیر لب مسکراتا تاشفین بے ساختہ آگے بڑھ کر اسے باہوں میں بھر چکا تھا۔ اس کے ماتھے پر اپنے محبت کا بوسہ دے کر تاشفین اب مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تمہارا ہی ہوں، تبھی اپنے سب حقوق تمہارے نام ہی کر چکا ہوں میں، تو کیوں یہ لڑکی تمہارے اتنے قریب کھڑی تھی؟ وہ منہ بسور گئی تھی۔ فرق نہیں پڑتا مجھے ماں۔ نرمی سے اس کے پھولے گالوں کو سہلاتی تاشفین نرم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ مجھے پڑتا ہے فرق تاشفین، تم سے محبت میں کرتی ہوں بس، اور کسی کو حق نہیں کہ تمہاری طرف ایسی نظروں سے دیکھے۔ ماہ کے ناراض انداز پر تاشفین نے اسے خود سے لگایا تھا۔ مائی کوئین، چلو سب سے ملواتا ہوں تمہیں، بس موڈ ٹھیک کرو اپنا تم۔ ماہ اسے کچھ دیر گھورتی رہی اور پھر مسکرا کر اس کے ساتھ شغل بڑھی تھی، اسی لیے وہ پھر سے پارٹی کی طرف آیا تھا۔ ماں کے چہرے پر بھی اب مسکراہٹ آ چکی تھی۔ تاشفین کی ہمراہی وہ کچھ پرسکون سی تھی، جبکہ جہاں کہیں اسے میرال نظر آتی تو کہا جانے والی نظروں سے اسے ایک بار ضرور دیکھتی۔ بابی نہیں نظر آ رہی۔ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتے تبریز نے ایک نظر ناشتہ کرتے دلاور خان پر ڈالی تھی، اور پھر مسکراتی آنکھوں سے سر چہرہ گئے ایہان کو دیکھا تھا۔ زبان میں کجلی ہوئی تھی، شاید مار بھول گیا تھا وہ ایہان کی۔ سوجا تو ابھی بھی ہوا تھا اس کا چہرہ،
لگتا ہے 2 دن بھی نہیں رہ پائی بابی یہاں۔ دلاور خان نے آنکھوں کے اشارے سے اسے باز رہنے کو کہا، لیکن وہ بھی تو اپنے کام کا پکا ہی تھا۔ تبھی دلاور خان کے اشارے کو خاطر میں نہ لاتا، وہ اب بھی طنزیہ نگاہوں سے ایہان کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر سرد تاثرات کے علاوہ کوئی تاثر نہ تھا۔ ایسا کیا کر دیا ہے تم نے زہوا کے ساتھ جو وہ چھوڑ کے چلی گئی تمہیں؟ تبریز کے تفتیشی انداز پہ وہ خاموش ہی رہا۔ زبان بھی کیا ساتھ لے گئی ہے دادا ابو کی بہو؟ کچھ بولنا پسند کرو گے؟ تبریز ناشتہ کرو اپنا۔ دلاور خان نے اسے تنبیہی نظروں سے دیکھا تھا، جبکہ تبریز کندھے اچکا گیا۔ اتر گیا محبت کا نشہ، اور اس سے پہلے تبریز کی بات پوری ہوتی ایہان نے گرم چائے کی پیالی اس کے منہ پر اچالی تھی۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہیں پایا تھا جب پورا ناشتہ ایک ہاتھ کے وار سے تبریز پر گرا چکا تھا، جس سے تبریز کرسی سمیت پیچھے جا گرا تھا۔ ایہان! دلاور خان اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور ایہان سر جھٹک کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تبریز تم ٹھیک ہو؟ دلاور خان کی پریشان نظریں اپنے پوتے پر تھیں، جبکہ تبریز اٹھ کر بیٹھنے لگا۔ جی ٹھیک ہوں، اور بے حد انجوائے کر رہا ہوں۔ اس کا لہجہ طنز لیے ہوئے تھا، ناک سے خون بہہ رہا تھا، جبکہ ماتھے پر زخم کا نشان واضح تھا۔ کیوں چھیڑتے ہو اسے تبریز، جب معلوم ہے وہ غصے کا تیز ہے؟ دلاور خان بے حال سے کرسی پر ڈے گئے تھے۔ یہی غصہ ہی تو ہے جو وہ قاتل بن گیا میری ماں کا۔ تبریز کے لہجے میں نفرت تھی، جبکہ دلاور خان نے دہل کر اپنے پوتے کو دیکھا تھا۔ چپ کرو، تمہاری ماں اس کی بھی ماں تھی۔ دلاور خان کے ڈانٹنے پر وہ ہنسنے لگا۔ ماں؟ میری ماں اس کے استعمال میں تھی۔ تبریز کا لہجہ عجیب ہی تھا، بدتمیزی اور بدلحاظی سے بات کرتا۔ تبریز! دلاور خان کا ہاتھ اٹھ گیا تھا، جسے انہوں نے ہوا میں ہی روک لیا تھا۔ مار لیجئے آپ مجھے دادا ابو، شاید میری مار سے ہی آپ دونوں کو سکون ملے۔ وہ بدتمیزی کرتا اپنی جگہ کھڑا ہوا تھا۔ وہ ایک زانی ہے، وہ ایک قاتل ہے۔ آپ کی آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت بدل توڑی نہ جائے گی۔ وہ چلاتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ اس نے کچھ نہیں کیا، وہ چلائے تھے، لیکن وہ انسنی کر کے جا چکا تھا، جبکہ دلاور خان کے چہرے پر خوف اور تناؤ کی ملی جلی کیفیات تھی۔ دادا ابو میں وہ سرد سرخ آنکھیں، ڈیڈ میں نہیں، زریاب تمہارا بیٹا مجھ سے جسمانی تعلق چاہتا ہے، میں تو ماں ہوں اس کی۔ اور پھر گولی چلی تھی، خون میں لتھڑی 2 لاشیں تھیں۔ اس کے بوڑھے وجود نے جرجری سی لی تھی، ماضی کی یادوں سے وہ باہر نکلے تھے۔ بے حد بھیانک دن تھا وہ، جس کی پرچھائی آج بھی اس گھر کی در و دیوار پر پھیلی ہوئی تھی۔ دیان پلیز بات تو سنیں میری، دیان پلیز سٹاپ۔ بار بار کال ریسیو نہ ہونے پر سجدہ دیان کے گھر آ پہنچی تھی، اور دیان جس طرح سے اس سے لاتعلقی کا اظہار کرتا گھر کے اندر جانے لگا تھا، سجدہ کے دل کو ٹھیس سی لگی تھی۔ سجدہ کے دل کو ٹھیس سی پہنچی تھی۔ دیان! کیا سنوں میں سجدہ، کیا سنوں؟ آخر وہ چلایا تھا۔ میں اپاہج ہوں، سوری، میں بھول گیا تھا، بخش دو اب مجھے تم۔ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑتا وہ چلایا تھا، جبکہ سجدہ روحان سی ہو کے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا قصور کیا ہے دیان؟ بھیگی آواز میں وہ دیان سے پوچھنے لگی۔ بس یہی نا کہ آپ مجھے پسند ہے، یہی تو تمہارا قصور ہے، بنا کچھ سوچے مجھے پسند کرنے لگ گئی ہو۔ اچھے گھرانوں کی لڑکیاں ایسی نہیں ہوتی، اپنے ماں باپ کی عزت کا ہی خیال کر لو۔ دیان کے لہجے میں طنز کا عنصر نمایاں تھا۔ زہوا بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ دیان آپ بھی تو، آپ نے خود کہا مجھے کہ آپ ناراض نہیں ہیں مجھ سے، پسند کرتے ہیں آپ مجھے، تو اب؟ بھیگی آنکھوں میں دیان کو اپنا پورا وجود بھیگتا محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ کوئی نرمی نہیں دکھانا چاہتا تھا اسے۔ وہ سب جھوٹ تھا، تمہاری فیلنگز کا استعمال تھا وہ سب۔ لو، تم پھول بن گئی۔ آپ پھر سے مجھے ٹکرا رہے ہیں دیان۔ وہ اب رونے لگی تھی۔ زہوا سے رہا نہ گیا، آگے بڑھ کر اس نے سجدہ کو باہوں میں بھر لیا تھا۔ دیان، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ آنکھوں میں غصہ لیے وہ اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ سمجھا رہا ہوں اسے کہ میں اس کا استعمال کر رہا تھا، کسی کو اتنی ڈیل نہ دے کہ اس کا استعمال کر کے چلا جائے۔ انداز لاپرواہی لیے ہوئے تھا۔ سجدہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، جبکہ زہوا نے تیز آواز میں دیان کو چپ کرایا تھا۔ یہ غلط ہے زہوا، مجھے معلوم ہے کہ یہ سب امی کی باتوں کے بدلے میں کہہ رہے ہیں ایسا، میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پلیز مجھ سے ایسی باتیں نہ کریں دیان، پلیز۔ سجدہ ٹوٹی بکھری سی اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ لب پہنچے دیان نے سر جھٹکا تھا اور لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ سجدہ کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ زہوا پلیز انہیں کہے نا، ایسا نہ کرے میرے ساتھ، میں مر جاؤں گی پلیز۔ زہوا نے بمشکل اسے سنبھالا تھا۔ بس سب ٹھیک ہو جائے گا، بس چپ کرو تم پلیز۔
سجدہ کو باہوں میں لیے وہ لب پینچے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے دیان ابھی گیا تھا۔ بے حد سختی سے پیش آیا تھا وہ سجدہ سے۔ سارے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، اناکٹ دیوتا، اس نے سوچا تھا۔ وہ بھی تو انا کی سولی چڑھی تھی اور خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ بینش، وہ جو تیزی سے ہال سے نکل کے اپنے ہاسٹل کی طرف جانے کا سوچ رہی تھی جب میر یمان کی آواز پر اسے روکنا پڑا۔ مڑ کے وہ نارمل انداز میں میر یمان کو دیکھنے لگی۔ میں محبت کر بیٹھا ہوں تم سے بینش، بالکل اچانک وہ اظہار کر گیا تھا، جبکہ بینش حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی جو وہ اتنی آسانی سے کہہ گیا تھا۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ دوسرا دھماکہ بھی ہو چکا تھا۔ بینش کچھ دیر شاک میں اسے دیکھتی رہی۔ پھر کون سی گیم ہے؟ کون سی محبت؟ کون سی شادی؟ کون سا ڈرامہ؟ سر جھٹک کر وہ آگے بڑھنے کو تھی جب میر یمان نے پھر سے اسے روکا تھا۔ کوئی عام سی بات نہیں کر رہا میں ڈاکٹر بینش، جو یوں جانے لگی ہو۔ چہرے پر حد درجہ سنجیدگی تھی۔ بینش کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھر لیا تھا، جیسے مسل دی گئی ہو وہ۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے چاروں طرف سے سب نکل کر اس پر ہنسنے لگیں گے اور پھر بن گئی تماشا ڈاکٹر میر کے ہاتھوں۔ ڈاکٹر میر اپنی نادانی میں کی گئی غلطی میں اب دوبارہ دہرانا نہیں چاہتی۔ آنکھوں میں نمی آ ٹہری تھی لیکن آواز بے حد سپاٹ تھی۔ مجھے اب محبت نہیں رہی آپ سے، مجھ میں وہ سارے احساس مر چکے ہیں اب۔ میر یمان شال لب پینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا ڈاکٹر بینش، مجھے تم سے محبت ہے اور میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں اور تمہیں اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ بینش کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھری تھی اور 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اور مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں اس نکاح سے انکار کر دوں ڈاکٹر میر یمان شاہ۔ اس کی آنکھوں میں چیلنج تھا میر کے لیے۔ تم انکار نہیں کر سکتی۔ یمان کے لہجے میں اب بھی یقین تھا، جبکہ بینش نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ میں انکار کر چکی ہوں۔ بیتے سالوں میں کی گئی میری نادانیوں کا حساب آج پورا کر چکی ہوں میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، اور ویسے بھی میں جا رہی ہوں یہاں سے اب۔ کہاں جا رہی ہو؟ یمان کا لہجہ بے چین سا ہوا تھا۔ لاہور، اس نے ایک لفظی جواب دیا تھا۔ تمہیں لاہور پسند نہیں تھا؟ یمان کی سوالیہ آنکھوں میں اس نے آنکھی گاڑ کے دیکھا تھا۔ اب پسند ہے، اگر میں جانے نہ دوں تو؟ یمان کا لہجہ مضبوط تھا۔ میں آج شام ہی جا رہی ہوں ڈاکٹر میر، بینش بھی مضبوط لہجے میں کہنے لگی۔ ایسے کیسے بینش؟ میں نہیں جانے دوں گا تمہیں۔ یمان کو نہ جانے کیوں اس لمحے اپنا آپ ہارتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ بینش عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ وہ کرنا کیا چاہ رہا ہے۔ مت جاؤ پلیز۔ یمان کا لہجہ اچانک سے منت بھرا تھا، جبکہ بینش لب پینچے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں نہ جاؤں ڈاکٹر میر؟ کیوں بینش؟ کیوں؟ اس کیوں کا جواب نہیں جانتی تم؟ کتنی دفعہ سننا چاہتی ہو تم یہ جواب کہ میں محبت کرتا ہوں تم سے؟ ڈیم اٹ، محبت ہو گئی ہے تم سے۔ یمان جذبات کی روح میں اپنا آپ کھول گیا تھا۔ بینش کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھی۔ یہ اظہار میر یمان کی طرف سے وہ کب سے سننا چاہ رہی تھی، لیکن اب تو خواہش ہی مر گئی تھی۔ تو اب کیوں کہہ رہا ہے وہ یہ سب؟ مجھے آپ سے کوئی محبت نہیں رہی ڈاکٹر میر۔ اس کا لہجہ اور آنکھیں دونوں سپاٹ تھی۔ کتنا مشکل امر تھا اس لمحے اس کے لیے۔ دل اور دماغ کی جنگ تھی اور بیچ میں وہ اکیلی لڑ رہی تھی بنا ہتھیار کے۔ اور مجھے تم سے محبت ہو چکی ہے ڈاکٹر بینش۔ آواز بے بس تھی، وہ خود بھی بے بس تھا۔ بینش کندھے اچکا کر اس سے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ مجھ سے محبت نہیں ہونی چاہیے تھی آپ کو ڈاکٹر میر، آپ کی غلطی ہے یہ۔ تو میں یہ غلطی کر چکا ہوں۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا تھا بینش کے۔ محبت کے کھوکھلے راستوں میں میں نے بے حد مضبوطی سے قدم رکھے تھے، لیکن اب میں لڑکھڑا کر ایسی گری ہوں کہ سنبھل نہیں پا رہی ڈاکٹر میر۔ میرے لیے آپ کی محبت اب معنی نہیں رکھتی۔ وہ کتنی بے حس ہو چکی تھی۔ یمان اسے دیکھے گیا۔ پلیز۔ بینش سر جھٹک کر رخ موڑ کے جانے لگی تھی جب یمان تکے انداز میں اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے مڑی تھی اور تیز قدم اٹھاتی وہاں سے نکلتی چلی گئی، لیکن کچھ فاصلے پر جا کر ٹانگیں جیسے شل ہونے لگی تھی، سانسیں اکڑنے لگی تھی اور آنکھیں دھندلانے لگی تھی۔ وہ جیت کے بھی ہار گئی تھی شاید۔ مجھے پھر سے محبت ہو چکی ہے آپ سے ڈاکٹر میر، پھر سے، لیکن میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ وہیں بیٹھ کے رونے لگی۔